کیونکہ پچھلے مارچ سے یہ جو سارے بند ہیں، تو جب بچے اسکول نہیں جائیں گے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے ہم نے ٹیلی اسکول شروع کیا ہے، ابھی ان قریب ہم ایک ویب پورٹل کرنے لگے ہیں، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یقیناً تعلیم کا نقصان تو ہوا ہے، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سپٹمبر میں کھول دیے جائیں، لیکن خاص طور پہ ان کا نقصان ہوا ہے جن کا کوئی کسی قسم کی انٹرنیٹ اویلیبلٹی جو ہے ان کے لیے نہیں تھی۔ تو اس لیے ہم نے یونیورسٹیز کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ عید کے بعد یعنی کہ اگست کے شروع میں ان علاقوں کے طلباء کو اگر وہ چاہیں تو اپنے ہاسٹلز میں بلا سکتے ہیں، لیکن ہاسٹلز کے اگر 30% سے زیادہ آکیپنسی ہاسٹلز کی نہیں ہوگی، یعنی کہ اگر ایک ہاسٹل میں 100 بچوں کی گنجائش ہے تو صرف 30 کو وہاں پہ بلایا جائے گا، اور باقاعدہ SOPs بنائے جائیں گے، اور SOPs بنا کے اس پہ عمل درآمد کرا کے ان بچوں کے لیے یہ ہے جن کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے، جن کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں بہت تحریک کی گئی یونیورسٹیز کی طرف سے، سب کی طرف سے، کہ ان بچوں کو ہاسٹلز میں آنے کی اجازت دی جائے، لیکن ابھی ہم نہیں دے رہے، لیکن عید کے بعد ہم یونیورسٹیز کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ ان بچوں کو بلا کے ہاسٹل میں 30% کی حد تک پر جو ہاسٹل ہے وہ بلا کے ان کو رکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز میں خاص طور پہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو آئیں گے ہاسٹلوں میں، یا جو اساتذہ پہلے تیاری کرنے کے لیے آئیں گے، یا جو بچے لیب کے لیے یا کسی کام کے لیے آئیں، ان سب کا آنے سے پہلے ان کا پریلیمنری میڈیکل ایگزامینیشن ہوگا، ٹیمپریچر چیک ہوگا، باقی چیزیں، ٹو انشور کہ کوئی ایسا بچہ جو جس کو خدا نخواستہ کوئی بخار ہے یا کچھ ہے تو وہ ان کا وہ پہلے چیک ہو سکے۔ سو ہیلتھ چیک جو ہے وہ مینڈیٹری ہوگا یونیورسٹیز میں اور اسکولوں میں اور جہاں بھی کوئی یہ انسیڈنٹلی جو سہولت ہم نے یونیورسٹیز کو اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کو دی ہے جہاں تک فیکلٹی اور اس کا تعلق ہے، یہ سہولت ان کے لیے بھی ہے، اسکولوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ اپنے اساتذہ کو اور انتظامی دفاتر کو پہلے بلانا چاہتے ہیں، عید کے بعد بلائیں، تو اس کے بعد وہ بلا کے اور ان کو ایک تو SOPs کے بارے میں پوری طرح ٹریننگ ہونی چاہیے، اور دوسرا جو پورا پروگرام اتنی دیر سے جو منقطع ہوا ہے اس کے بارے میں تو وہ بھی اجازت جو ہے وہ ہوگی۔ تو اس کے بعد ہم لوگ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز منسٹری آف ایجوکیشن بنائے گی، لیکن پھر ہم صوبوں کو کہیں گے کہ آپ اپنے اپنے مقامی حالات کے مطابق جو ہیں وہ SOPs بنا سکتے ہیں، اور وہ SOPs جو ہیں وہ سارے یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں سب پہ اپلائی ہوں گی، اور پروونشل گورنمنٹس اس کی مانیٹرنگ کریں گی، اور اگر کہیں SOPs پہ عمل نہ ہوا تو پروونشل گورنمنٹس جو ہیں اس ادارے کو یا اس اسکول کو یا جو بھی ہے اس کو بند کر دیں گے، کیونکہ SOPs اور خاص طور پہ پرائیویٹ سکولز کو جن کی طرف سے بہت ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ SOPs جو ہیں وہ وہی ہوں گی جو کہ گورنمنٹ بنائے گی، اور آپ نے ان SOPs پہ عمل درآمد کرنا۔ اب دوسرا ایشو جو ڈسکس ہو، تو یہ تو ایشو ہو گیا جہاں تک اسکولوں کے اور تعلیمی اداروں کے کھلنے کا تعلق۔ دوسرا ایشو جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا امتحانات کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 13 مارچ کے بعد جب سے ہم نے تعلیمی ادارے بند کیے تو نہ صرف کہ تعلیمی اداروں کے امتحانات جو ہیں ان کو بھی بند کیا، لیکن بے شمار پروفیشنل ایسوسیشنز، میڈیکل کالجز، ایڈمیشن ٹیسٹ، بے شمار ایسے ادارے تھے، مدارس، کہ جن سب کے امتحانات ہم نے بند کر دیے۔ اب ان کی طرف سے ہمیں بہت ساری تحریک کی گئی، پروفیشنل ایسوسیشنز کی طرف سے بھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہو گئے، ڈاکٹرز کے ہو گئے، باقی ہو گئے، کہ جی ہمیں اپنے امتحانات لینے دیے۔ مثلا میڈیکل کالجز کے اندر
آپ کو معلوم ہے کہ اگر ڈاکٹر بننا ہے تو وہ بغیر امتحان کے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا، لیکن ڈاکٹرز کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہم نے اسی طرح یونیورسٹیز نے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جو پروفیشنل یونیورسٹیز ہیں، پروفیشنل کالجز ہیں، انہوں نے اپنے ایڈمیشن ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. تو ہم نے سب چیزوں پہ پابندی لگائی تھی، لیکن اب ہم اس پابندی کو ریلیکس کر رہے ہیں، اور ریلیکس کر رہے ہیں صرف امتحانات کی خاطر کہ 2 ویک آف جولائی سے جو بھی ادارے مختلف قسم کے امتحانات لینا چاہتے ہیں وہ امتحانات لینے کی ان کو اجازت ہوگی. مثلا مدارس میں امتحانات ان کے جو اپنے نظام کے تحت 10ویں اور 12ویں کے امتحان ہیں ان کا ہے، ان کی اجازت ہوگی. اسی طرح پروفیشنل ایسوسیشنز ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، لائرز ہیں، اور ہیں ڈاکٹرز ہیں، اگر کوئی وہ امتحان لینا چاہتے ہیں ان ٹائم ٹیبل وہ اپنا خود بنا لیں، لیکن ان کو اجازت ہوگی کہ وہ یہ امتحانات جو ہیں یہ 2 سے 3 دن سے زیادہ نہیں ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کا کسی کا 1 دن کا امتحان ہے، کسی کا 2 دن کا امتحان ہے، کسی کا 3 دن کا ہے، لیکن یہ زیادہ ڈیوریشن کے امتحانات نہیں ہیں. تو اس کے لیے اجازت ہوگی. یونیورسٹیز کو بھی کہا ہے کہ ایڈمیشن ٹیسٹ اپنے اس طریقے سے کریں کہ اگر امتحان 1 دن ہوتا تھا تو اس کو 2 دن پہ یا 3 دن پہ کر دیں، تاکہ جو جھمگٹا ہے اسٹوڈنٹس کا وہ نہ ہو. تو امتحانات کا سلسلہ جو ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے، اور اس میں اسپیشل قسم کے SOPs بنیں گے. میں اس کے اوپر ذرا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پہ جو اس کے جو SOPs ہیں اس میں یہ ہے کہ 6 فٹ کا فاصلہ امتحان لینے کے لیے اگر ڈیسک ہوتے ہیں تو 6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا. ماسک کا پہنا کمپلسری ہوگا. جہاں جہاں ممکن ہو امتحانات کو اوپن ایئر یعنی کہ ٹینٹ لگا کے، حالانکہ گرمی بہت ہے لیکن صحت کی خاطر جہاں جہاں ممکن ہے اور انتظام ہو سکتا ہے تو اوپن ایئر میں کیا جائے، اور ان کا سٹیگر کیا جائے، یعنی کہ ایک دم سارے امتحانات دیے جائیں، ان کو سٹیگر کر کے کیا جائے تاکہ جو خطرہ ہے انفیکشن کا وہ کم ہو جائے. اور اس کے اندر یہ SOPs جو ہیں یہ اگر فالو نہیں ہوتی، کوئی ادارہ یا کوئی جو امتحان لے رہا ہے اگر اس SOP کو فالو نہیں کرتا تو وہ امتحان بند کر دیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس کو صوبائی حکومتیں اور اسلام آباد میں وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت قریب سے اس چیز کو مانیٹر کرے گی. اور لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو بہت سارے ملتوی شدہ امتحان ہیں، بائی دا وے، جس میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے امتحان ہیں، جس میں پروونشل پبلک سروس کمیشن کے امتحان ہیں، اور بھی اس طرح سرکاری اداروں کے جو امتحانات ہیں جہاں پہ ریکروٹمنٹ کرنی ہے، ایڈمیشن کرنی ہے، تو یہ جو اس کے اندر اب اس کی اجازت ہے SOPs کے ساتھ. اگر SOP میں فالو نہ ہوا یا کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو وہ امتحان جو ہے بند کر دے گا. اور یہ تھوڑی ڈیوریشن کے لیے 2 سے 3 دن، میکسیمم 4-5 دن سے زیادہ امتحانات نہیں ہوں گے. جیسے میں نے کہا کہ اوپننگ آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے وہ 15 سپٹمبر ہے، لیکن یہ اسپیشل کنسیشن جو دیا جا رہا ہے کیونکہ یونیورسٹیز کی اگر ایڈمیشن کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے تو پھر یونیورسٹیز میں جائے گا کیسے کوئی، تو اس لیے ان کو ٹیسٹ لینے کی ضرورت ہے اس سے پہلے. اسی طرح اور بھی اگر ڈاکٹر تو نہیں بنا سکتے MBBS کا امتحان کے بغیر، تو وہ بہت ضروری ہے. سو اس طرح مختلف چیزیں ہیں جس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز کی اجازت دی جائے. تیسرا جو میں آپ سے میں نے گزارش کی تھی وہ ہے فنی تربیت کے جو ادارے ہیں. اب فنی تربیت کے ادارے جو ہیں وہ 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ادارے ہیں جو کہ آن دی جاب ٹریننگ کراتے ہیں، یعنی کہ فیکٹری اگر چل رہی ہے تو وہاں پہ اپرینٹس یا وہاں پہ بچے جا کے فیکٹری میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں آن دی جاب. ایک وہ ہیں جو کہ کلاس روم سیٹنگ میں اپنی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو جہاں پہ آن دی جاب ٹریننگ ہے، یعنی کہ جہاں مشینوں پہ کام ہو رہا ہے، فیکٹری سیٹنگ میں آن دی جاب ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کی ہم اجازت دے رہے ہیں. اور وہ اس میں ٹریننگ کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ کیونکہ فیکٹریز کو تو ہم نے آلریڈی کھول دیا ہے. تو جب فیکٹریز کو کھول دیا ہے تو وہاں پہ جو فیکٹری میں جا کے
مزدوروں کے ساتھ اپنی ٹریننگ بھی کر رہے ہیں، ان کو روکنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جو باقی ادارے ہیں جہاں فنی تربیت کی ٹریننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے کلاس روم سیٹنگ میں، ان پہ وہی چیزیں لاگو ہوں گی جو کہ باقی تعلیمی اداروں پہ، یعنی کہ ان کو 15 سپٹمبر سے کھلنے کی اجازت ہوگی، ریویو کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ ہم۔ اور اس کے اندر بھی ووکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی تیاری کی خاطر اگر وہ اپنے فیکلٹی کو بلانا چاہتے ہیں اس سے پہلے 15 سپٹمبر سے، اگر کوئی اپنے انتظامی دفاتر کھولنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنے انتظامی تیاری کر سکے۔ یہ میں تھوڑا سا ایمفسائز کروں کہ 15 سپٹمبر سے پہلے یہ جو ہم نے اجازت دی ہے تعلیمی اداروں کو اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ اب آپ کو لے کر چلتے ہیں قومی اسمبلی، جہاں وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی اسد عمر خطاب کر رہے ہیں۔ مانگ بڑھتی گئی، کراچی کے اندر بجلی کی ضرورت بڑھتی گئی، لیکن حکومتیں جو پاکستان میں تھیں انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ یا کراچی کے اندر بجلی کی پیداوار بڑھائی جاتی، یا جو باقی پاکستان ہے کم سے کم وہاں سے تو سسٹم امپورٹ کر سکتا۔